اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے فساد ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے یا مردوں کی وجہ سے؟ دنیا کے اندر تباہی بربادی پھیلانے والے، دنیا کو جہنم کا ایندھن بنانے والے وہ مرد حضرات ہیں، اکثریت مردوں کی ہے۔ تو جہنم میں مرد ہونے چاہیے زیادہ یا عورتیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیگم کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے اور بیگم نہ آئے اور بیگم انکار کر دے اور اسی حالت میں وہ سو جائے تو ساری رات اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، جتنا بھی یہ سوئی رہتی ہے اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 3237، اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ ہے 3540، 3538 اور 41 کے اندر یہ روایت مروی ہے۔ ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر خاتون کو شوہر بلائے اور خاتون نہ آئے اور وہ انکار کر دے اور کوئی وجہ بھی نہ ہو تو اس عورت کے اوپر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ روایت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، خاص طور پر مردوں کی جانب سے تو بہت زیادہ یہ روایتیں عورتوں کو سنا سنا کے ڈرایا بھی جاتا ہے اور ان کو ہم بستری کے لیے تیار بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر اس طرح ہوگا تو پھر ساری رات لعنت برستی رہے گی، اور خواتین ڈر کے مارے وہ ان روایتوں کو سنتی ہیں اور پھر جناب پھر کیا کرنا ہے، روایت کے سامنے تو پھر بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ روایتیں ہیں، ان روایتوں کو ہم قرآن مجید کے اوپر پیش کریں، کیا یہ روایت درست ہے یا نہیں؟ اگر میں اس روایت کا جائزہ لوں قرآن کے نزدیک اور اس روایت کو ہم خود دیگر روایات کے ساتھ پیش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ خواتین کے بارے میں یہ روایتیں کیوں زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ عورت جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا گیا ہے اور جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ یہ اکثر واعظین اور خطیب حضرات اس کو بیان کرتے رہتے ہیں عورتوں کی مذمت میں۔ عورتوں کا ایسا کیا گناہ ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں ہوں گی؟ کیا گناہ ہے ان کا؟ یعنی ان کے جو گناہ ہیں وہ آپ جس طرح روایات میں بیان کیے گیا ہے کہ یکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی کرنا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے فساد ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے یا مردوں کی وجہ سے؟ اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے قتل و غارت ہوئے ہیں، فرعون ہے وہ مرد تھا، یزید ہے مرد تھا، اور جو حکمران ہیں جو ظالم حکمران تھے وہ سارے مرد تھے۔ اس دنیا کے اندر تباہی بربادی پھیلانے والے، دنیا کو جہنم کا ایندھن بنانے والے وہ مرد حضرات ہیں، اکثریت مردوں کی ہے۔ تو جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے یا مردوں کی؟ اب آپ خود سوچیں۔ تو اب جو خواتین کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے تو یہ در حقیقت اس زمانے کے اندر جو خواتین کے لیے ایک رویہ تھا اسی کو پھر آگے روایات کی شکل میں بیان کر دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں بیان کیا، وہ خلق عظیم کے اوپر فائز ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کس طرح کی روایتیں عورتوں کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایک روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ پوری روایت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اوہ پیغمبر کی جانب انہوں نے کیا کیا چیزیں منسوب کی ہیں۔ اب پہلے تو یہ سمجھیے گا کہ یہ جو روایت ہے کہ اگر عورت انکار کر دیتی ہے اور ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت برساتے رہتے ہیں، یہ بالکل عقل کی بھی خلاف ہے، قرآن کی بھی خلاف ہے۔ عقل کے تو اس لیے خلاف ہے کہ اس روایت کے اندر کوئی ایسی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر اگر عورت کے اوپر مرض ہو، یعنی یہ جو ہم بستری ہے یا جو معاملات ہیں کیا یہ یک طرفہ ہوتے ہیں کہ بس مرد کا موڈ ہوا اور عورت کو اس نے حکم دے دیا؟ یہ تو اس طرح نہیں ہوگا نا۔ یہ تو ہر عاقل بالغ انسان جانتا ہے کہ یہ دو طرفہ تعلقات اور معاملات ہوتے ہیں، فطرتی تعلقات ہیں۔ لیکن اس روایت سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب بس اس نے ہر حال میں یہ بات ماننی، اگر نہیں مانے گی تو بس برستی رہے گی، لعنت فرشتوں کی برستی رہے گی اس کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں پر عورتوں کی حقوق بیان کیے ہیں، جو وہ عورتوں کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ وہ مردوں کے حقوق ادا کریں، وہیں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ مردوں کے ذمہ بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اس آیت کے اندر ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے حقوق ہیں بالکل اسی طرح جس طرح دستور کے مطابق ان کے فرائض ہیں، یعنی جو فرائض عورت کو ادا کرنے ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔ تو ان کے حقوق کیا ہیں؟ کہ ان کے دل کی بات رکھی جائے، ان کی بات مانی جائے، اور ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھی جائے، ان کی حقوق ادا کیے جائیں، گھر کی ذمہ داریوں میں کام کاج میں ہاتھ بٹھایا جائے، اس طرح یہ حقوق ہیں۔ خواتین کے لیے بھی حقوق ہیں اور ان کے فوائد بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں اور ان کے اوپر فرائض بھی ہیں۔ تو یہ معاملات دونوں جانب سے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ آیت بالکل اصول کے طور پر سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو جو مکلف بنایا شریعت کا، کہ شریعت کے جو احکام انسان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں وہاں پر اس کو جو مکلف بنایا جاتا ہے وہ اس کی وسعت کے مطابق ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے بالکل دماغ نہیں ہے، وہ آدمی پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا ہے، اب اس سے شریعت کے جو احکام ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے۔ کیوں ساقط ہوں گے؟ اس لیے ساقط ہوں گے کہ اب یہ اس کے اندر وسعت نہیں رہی، یہ تمیز نہیں کر سکتا ہے، صحیح اور غلط کے اندر تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ سویا ہوا آدمی ہے، اب یہ سویا ہوا آدمی ہے، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، سویا ہوا آدمی ہے، اس سے اگر ایک چیز رہ گئی ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، سوئے ہوئے ہونے کی حالت کے اندر وہ مکلف نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت جب شریعت کے معاملے میں چھوٹ دیتا ہے، لوگوں کو رخصت دیتا ہے، تو یہ جسم کے اندر، بدن کے اندر، کیا ایک شوہر اپنی بیگم کو رخصت نہیں دے سکتا؟ پھر وہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت شوہر کو سجدہ کرتی، اب اس روایت کے اندر آپ جو مسند احمد کے اندر ہے وہ روایت یہ ہے کہ اگر، یہ طویل روایت ہے، وہ صحابہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، انصار کے گھرانے کا ایک گھرانہ ہے، ان کے پاس ایک ہی اونٹ ہے اور اس کے ذریعے وہ پانی وغیرہ لاتے تھے اور اپنا کام کاج کرتے ہیں، وہ بدک گیا ہے، ایسا بدکا ہے کہ وہ بالکل اب کسی سے سنبھل نہیں رہا۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ چلو، تو جب ان کو صحابہ کو حضور لے کر چلے وہاں پر اور اونٹ کے پاس آئے تو اس کی حالت بالکل کتے کی طرح ہو رہی تھی، یعنی بالکل ادھر ادھر بدک رہا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو بالکل کتے کی طرح ہو رہا ہے، یہ کہیں آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، وہ بہت مطیع و فرما بردار ہو گیا اور بلکہ جھک گیا، سجدے میں جھک گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو تو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، تو انسان تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ انسان اگر کسی کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا غیر اللہ کو، تو عورت کو کہتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے، شوہر کو سجدہ کرے۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ اگر مرد کے سر سے لے کر پیر تک یہ پھوڑا بن جائے ایک مرد، اور عورت اس کو چاٹے، تو تب بھی وہ اس کے حقوق نہیں پورا کر سکتی۔ یہ الفاظ ہیں روایت کے، میں آپ کو سناتا ہوں مسند احمد کے۔ والذی نفس بیدی لو کان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقی وسدید ثم استقبلت تلحس ما ادت حق۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ اگر مرد اپنے پیشانی سے لے کر اپنے قدم تک، اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کر اپنی اس پیشانی تک پورا پھوڑا بن جائے اور اس سے خون پیپ بہنے لگے، مرد کی یہ حالت ہو جائے اور عورت جا کے اس کو چاٹنے لگے، اس کے جسم کو چاٹے، تب بھی وہ اس کے حق نہیں ادا کر سکتی۔ اب اس روایت کے الفاظ دیکھیں، کیا یہ حضور فرما سکتے ہیں اس طرح؟ یہ الفاظ جو ہیں کیا یہ حضور کے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ وہ ہے کہ جو اس طرح کی جو اشیاء ہیں ان سے آپ کی طبیعت ایک انسان کی کراہت کرتی ہے، تو حضور کی نہیں کرے گی۔ تو حضور یہ الفاظ آگے فرمائے، یعنی حضور نے صرف جب ازواج نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آتی ہے، مغافیر کی، حضور نے اپنے اوپر اس کو منع قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ بات ازواج نے کہی تھی، سورہ تحریم کے اندر آپ اس کا شائع نزول اگر پڑھیں، اور ہمارے ہاں صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں مغافیر آج کے بعد میں وہ شربت نہیں پیوں گا۔ تو حضور نے اپنے اوپر ایک جائز چیز کو وہ اپنے اوپر منع قرار دے دیا۔ اس روایت کو اگر ہم دیکھیں اس کو صحیح سمجھتے ہوئے، اور پھر حضور اوروں کے لیے فرما رہے ہوں کہ نہیں ہم پورا پھوڑا بن جائے، اس سے پیپ بہنے لگے اور عورت اس کو چاٹے، تب بھی وہ اس کے حق ادا نہیں کر سکتی۔ یعنی کس طرح کی روایتیں خواتین کے اس میں، اور پھر حضور کی شان میں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اس کو سوچنے کے مقام ہے، یہ دیکھنے کا مقام ہے کہ جناب کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم اس طرح کے الفاظ فرما سکتے ہیں کہ جس میں عورتوں کی اس درجے کی توہین ہو، اور پھر عورتوں کی توہین نہ، یعنی خود اس میں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد کے اتنے حقوق ہیں گویا کہ وہ اس کا پورا بدن پھوڑا بن جائے، عورت چاٹے تب بھی اس کے حقوق ادا نہیں ہوئے۔ قرآن نے حق بیان کر دیے ہیں، قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ مردوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اور فطرت کے مطابق دونوں کو ایک جوڑا بنایا۔ قرآن نے بڑے پیارے انداز میں گفتگو کی ہے، لیکن روایتیں جو بنائی ہیں اس میں تاثر یہ ملتا ہے کہ ساری کی ساری مذمت وہ عورت کے اوپر ڈال دی گئی اور مرد کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے۔ ہاں بس عورت جو ہے وہ مرد کے لیے غلام ہے۔ یہی غلامانہ ذہنیت جب خواتین کے ساتھ روا رکھی گئی تو اس کا نتیجہ مسلم معاشروں میں یہ ہے کہ ہم مسلم معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص طور پر ہمارے ہاں خواتین کو غلامانہ جب رکھا جاتا ہے تو قوم اسی طرح کی پھر غلامانہ پھر پیدا ہوتی ہے، وہ پھر اپنے حقوق نہیں طلب کر سکتی، وہ اپنے حقوق نہیں مانگ سکتی، اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ خواتین کے حقوق جو قرآن نے بیان کیے ہیں، قرآن بہت واضح ہے۔ جس طرح مردوں کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، مردوں کے حقوق بیان کیے، اسی طرح مردوں پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ ان عورتوں کے حقوق ادا کریں۔ تو میرے نزدیک یہ روایت جو ہے ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، یہ عورتوں کے مذمت میں جو بیان کی جاتی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔